السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز حاضرین اکرام، درس تفسیر مظہری کا سلسلہ وار تسلسل کے ساتھ لیکچرز جاری و ساری ہیں۔ حضرت نورانی پاشا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام یہ ریکارڈنگ کرائی جا رہی ہے۔ آئیے اب آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ روشن دلیلیں لے کر، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو اپنا معبود، اس کے بعد اور تم تو عادی جفاکار ہو۔ معزز حاضرین اکرام، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 ہے، 92 ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم سماعت فرمائیں گے۔ ترجمہ تو ہم نے جو صاحب کتاب نے کیا تھا، حضرت علامہ کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کردہ قرآن سے یہ ماخوذ ہے، لیا گیا ہے۔ اس ترجمے کی سماعت کے بعد اب ہم مفہومی ترجمہ سماعت فرما کر آگے تفسیر کی طرف رخ کریں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق کہ تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلیں لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس کے بعد، اب یہاں پر آگے صاحب تفسیر فرما رہے ہیں اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے تورات لینے کے لیے جو آپ اپنے نوجوان علماء کے ساتھ گئے تھے، ان کے ادھر جانے کے بعد تم نے یہ حرکت کی کہ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم تو ظلم کرنے کے عادی ہو چکے ہو، تم ظلم کرنے والے ہو، تم جفاکار ہو، تم ظلم کرنے والے ہو۔ آئیے اب اس کی تفسیر سماعت فرماتے ہیں۔ صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اب وجوہ قرات وغیرہ بتا رہے ہیں، اس کو سماعت فرمائیں گے۔ قرات، ابو عمر، حمزہ اور الکسائی اور ہشام نے قد کے دال کو جیم میں ادغام کیا ہے، یعنی وَلَقَدْ جَاءَكُمْ کو وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، یہ دال کا جیم میں ادغام کیا گیا ہے۔ جہاں بھی یہ دونوں اکٹھا آئے ہیں، یعنی جہاں پر بھی ایسا دال کے بعد جیم آیا ہے، وہاں پر اس طریقے سے ادغام کیا گیا ہے۔ اسی طرح قد کے دال کو ذال میں ادغام کیا گیا، جیسے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا ہے، لیکن انہوں نے ادغام کر کے پڑھا ہے، ابو عمر، حمزہ اور الکسائی اور ہشام نے۔ زا میں بھی ادغام کیا گیا ہے، جیسے وَلَقَدْ زَيَّنَّا کو وَلَقَدْ زَيَّنَّا پڑھا گیا۔ سین میں بھی اسی طریقے ادغام کیا گیا ہے، قد سمع۔ شین میں بھی جیسے قد شغفہا کو قد شغفہا۔ ضاد معجمہ میں بھی قد ضل کو قد ضل پڑھا گیا ہے۔ ضائے معجمہ میں بھی جیسے قد ظلم فقد ظلم کو فقد ظلم۔ طائے محملہ قد کے بعد قرآن میں واقع ہی نہیں، ورنہ اس میں بھی ادغام ہو جاتی، یعنی جو طا ہے اس میں
بھی ادغام کیا جاتا تھا، لیکن قرآن شریف میں یہ اس طریقے سے دال کے بعد طا نہیں آیا ہے، اس لیے اس میں یہاں پر نہیں کیا گیا ہے۔ ہشام کے علاوہ قرآن نے صاد محملہ میں بھی ادغام کیا ہے، جیسے وَلَقَدْ صَرَفْنَا کو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا کو وَلَقَدْ صَرَفْنَا کو وَلَقَدْ صَرَفْنَا وَلَقَدْ صَرَفْنَا پڑھا ہے۔ ابن ذکوان نے ذال، زا، ضاد، ظا میں صرف ان کی اتباع کی ہے، یعنی ان 4 حروف میں ان کی اتباع کی ہے۔ ورش نے صرف آخری 2 حروف میں جمہور کی اتباع کی ہے۔ ابن کثیر، عاصم اور قالون نے تمام حروف ثمانیہ میں بغیر ادغام کے پڑھا ہے، یعنی ادغام نہیں کیا انہوں نے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، وَلَقَدْ زَيَّنَّا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، قَدْ سَمِعَ، قَدْ شَغَفَهَا، یہ ادغام کے ساتھ بغیر ادغام کے پڑھا ہے انہوں نے۔ دال کو دال میں مدغم کرنا اجماعی مسئلہ ہے، جیسے قد دخلوا، قد دخلوا۔ اسی طرح تا میں دال کو ادغام کرنے پر بھی اجماع ہے، جیسے قد تبین، قد تبین۔ مگر الحسین نے نافع سے تا میں اظہار روایت کیا ہے۔ بینات سے مراد نبوت کی 9 نشانیاں ہیں اور دوسرے معجزات ہیں۔ تو قرات بتایا یہاں پر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آخر میں بینات کی تفسیر فرمایا بینات سے مراد نبوت کی 9 نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، وہ نشانیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے، اور وہ 9 نشانیاں اور دیگر معجزات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اتخذوا کا دوسرا مفعول الہا محذوف ہے، کیونکہ یہ 2 مفعول کو چاہتا ہے، اس لیے ایک مفعول تو العجلہ یہاں پر آیا ہے، اور دوسرا مفعول صاحب تفسیر فرمانے کہ وہ محذوف ہے الہا، یعنی اتخذتم العجلہ الہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یا طور کی طرف جانے کے بعد، من بعدہ کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کے آنے کے بعد یا طور کی طرف جانے کے بعد۔ وانتم ظالمون، یہ حال ہے، یعنی وانتم ظالمون یہ حال ہے، یعنی جو انہوں نے بچھڑا بنا لیا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ حال معنی یہ ہوگا کہ تم نے گائے کے بچے کو اپنا معبود بنایا درآں حالے کہ تم ظالم تھے، یعنی اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ یا یہ جملہ معترضہ ہے، اس وقت معنی یہ ہوگا کہ تمہاری عادت ہی ظلم کرنا ہے، یعنی تمہارا یہ مزاج ہی بن چکا ہے، تمہاری یہ عادت بن چکی ہے کہ ظلم کرتے جائیں۔ آیت کا سیاق و سباق ان کے قول نؤمن بما انزل علینا کا رد ہے، یعنی آیت کا جو سیاق و سباق ہے یہ ان کا جو قول تھا قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، جو انہوں نے کہا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ ساروں کی تکفیر کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ آیت کریمہ یہ ان کا رد ہے کہ تم کہتے ہو کہ تم پر جو اترا اس پر ایمان لاتے ہو، تم پر جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے یہ ساری چیزوں کی عبادت چھوڑ کر ایک خدائے واحد کی عبادت کرنے کے لیے فرمایا گیا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو صاحب تفسیر فرمائے کہ آیت کا سیاق و سباق ان کے قول نؤمن بما انزل علینا کا رد ہے۔ اس امر پر تنبیہ کرنا ہے کہ ان کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی تھا جو ان کے آبا کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اس میں قصے کا تکرار نہیں ہے۔ تو ان کا معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر رہے ہیں جیسا کہ ان کے آبا و اجداد نے گزشتہ پیغمبروں کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، یعنی سارے معجزات کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، انکار کر دیا، تکذیب کی، معجزات آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود جھٹلا دیے۔
تو جیسا ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا اور دیگر انبیاء کرام کے ساتھ کیا، تو اسی طریقے سے یہ یہود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تمہارے سروں پر کوہ طور، اور تمہیں حکم دیا کہ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے، اور خوب غور سے سنو۔ انہوں نے زبان سے کہا ہم نے سن لیا، اور دل میں کہا نہیں مانا۔ سیراب ہو چکے تھے ان کے دل بچھڑے کے عشق سے، یہ ان کے پیہم انکار کی نحوست تھی۔ فرمائیے بہت برا ہے جس کا حکم کرتا ہے تمہیں یہ تمہارا عجیب و غریب ایمان، اگر تم ایماندار ہو۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد آگے تفسیر ملاحظہ کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر ہم نے کوہ طور کو بلند کیا، اور تمہیں حکم دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، تم تھام لو، پکڑ لو، مضبوطی سے اختیار کر لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ ما آتیناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ واسمعوا، اور خوب غور سے سنو۔ قالوا سمعنا، تو وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ سمعنا، ہم نے سن لیا۔ وعصینا، اور یہ چیز انہوں نے دل میں کہا اور ہم نے نہیں مانا۔ سن تو لیے ہیں لیکن دل سے کہنے لگے ہم نہیں مانے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بیٹھ گئی، جم گئی بچھڑے کی محبت، بچھڑے کا عشق ان کے دلوں میں، ان کے کفر کی وجہ سے، مسلسل پیہم در پہ کنٹینیو نافرمانیوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دل میں بچھڑے کی محبت بیٹھ گئی، بچھڑے کا عشق ان کے دلوں میں پیوست ہو گیا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے حبیب آپ فرمائیے کہ کیا ہی برا ہے جس چیز کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، کیا ہی بری وہ چیز ہے جس چیز کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم صاحب ایمان ہو، تو تمہارا ایمان کتنا برا ہے کہ تمہیں یہ بچھڑے کو اپنا معبود بنانے کے لیے کہتا ہے، اور زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ سمعنا، ہم نے اے باریلا تیری بات، تیرا پیغام ہم نے سن لیا ہے، لیکن تمہارے دل انکار کر رہے ہیں۔ اسی وقت آگے صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اسی وقت انہوں نے زبان سے تو نہیں کہا کہ عصینا، ہم نے انکار کیا، نافرمانی کی، لیکن ان کی حالت، ان کی کیفیت بعد میں ان کے طرز عمل سے یہ معلوم ہو رہا تھا۔ تو رب ذوالجلال ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس لیے فرمایا سمعنا، وہ کہنے لگے کہ ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ان کے اندر سے ان کے دل کہہ رہے کہ ہم نافرمانی کیے، یعنی ہم نہیں مانے، ہم اس کو قبول نہیں کیے۔ اب آئیے اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔
طاعت اور استجابت کو سمعن سے تعبیر فرمایا، یعنی اطاعت اور استجابت، یعنی ہم نے فرما برداری کی، اے بار اللہ جو تو نے جس چیز کا حکم دیا ہم اس کو مان لیے، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ گویا مسبب پر سبب کا اطلاق کیا ہے، یعنی یہ سننا کیا ہے؟ یہ سبب ہے اطاعت کا۔ جب کوئی چیز کا حکم دے سنیں تبھی وہ کوئی عمل کرے گا، کوئی چیز کا حکم دے آپ اس تک وہ سنا ہی نہیں ہے تو وہ اس پر کیا عمل کرے گا؟ تو سبب کو مسبب پر اطلاق کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کا قول سنا اور آپ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اہل معنی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان سے ایسا نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے جب فعلاً نافرمانی شروع کر دی تو قول کی طرف نسبت کر دی گئی ہے۔ صاحب تفسیر فرمانے کہ انہوں نے وہاں پر زبان سے نہیں کہا ایسا اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے وعصینا نافرمانی کی، ایسا نہیں کہا، لیکن جب اس پر عمل کی باری آئی تو انہوں نے اس پر عملاً کوئی عمل نہیں کیا، جو جن چیزوں کا حکم دیا گیا تھا اس سے روگردانی کیے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، تو ان کے جو عمل تھا اس عمل کو قول کی طرف نسبت کر دی گئی، قول کی طرف نسبت کر دی گئی۔ میں کہتا ہوں کہ یہی ظاہر ہے، اگر انہوں نے زبان سے کہا ہوتا تو طور ان سے نہ اٹھایا جاتا، یعنی صاحب تفسیر فرمانے کہ یہی قول بہتر ہے، یہی معنی یہاں پر بہتر ہے۔ اگر انہوں نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں حکم دیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، جب ان کے سروں کے اوپر پہاڑ لا کر کوہ طور ان کے سروں کے اوپر لا کر ٹھہرا کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ یہ چیز تمہیں دی جا رہی ہے، اس کو قوت کے ساتھ تھام لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس پر عمل کرو، تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کیا، ہم مان لیے، اس کو قبول کر لیے۔ اس وقت انہوں نے نہیں کہا کہ وعصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ تو صاحب تفسیر بھی اسی معنی کی تصدیق اور تائید کر رہے ہیں کہ ہاں یہی معنی ہے کہ اس وقت انہوں نے زبان سے نہیں کہا، بلکہ جب عمل کی باری آئی تو انہوں نے نافرمانی کی عملاً، تو ان کی اس عمل کی نافرمانی کو قول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر فرما دیا ہے کہ گویا کہ انہوں نے سمعنا کہا، لیکن جب عمل کی باری آئی تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ جو عمل جو تھا ان کا، عمل کے انکار کو قول کے انکار کے ذریعے یہاں پر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہاں اگر انہوں نے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے سروں پر پہاڑ رکھ کر فرمایا کہ جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے اس کو لے لو اور غور سے سنو، اگر وہ اسی وقت کہتے کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور انکار کر دیا، اگر اسی وقت یہ کہتے تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اس وقت کہتے تو ان کے سروں کے اوپر سے پہاڑ نہیں ہٹایا جاتا، بلکہ وہ پہاڑ ان کے اوپر ڈال دیا جاتا نافرمانی کی وجہ سے، لیکن اس وقت انہوں نے یہ قول نہیں کیا۔ بعد میں اس پر عمل کی باری آئی تو عمل نہیں کیا اس پر، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال ان کے عمل کو قول میں تبدیل کر کے یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے۔ یعنی بچھڑے کی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ان کے کفر کے سبب یوں داخل ہو گئی جیسے کپڑے میں رنگ داخل ہو جاتا ہے، یعنی جس طریقے سے کپڑے میں رنگ داخل ہو جاتا ہے، جو اس میں گھل مل جاتا ہے، جو اس سے الگ نہیں ہوتا، رنگ کپڑے سے جدا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ایسا پیوست ہو گئی، ایسا گھر کر گئی، ایسا بیٹھ گئی، ایسا چسپاں ہو گئی کہ پھر وہ اس سے جدا نہیں ہو رہی ہے، جیسا کپڑے سے رنگ نہیں نکلتا ہے۔ یہاں پر یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، بعض کپڑوں سے رنگ نکلتا ہے لیکن بعض کپڑوں کا رنگ نہیں نکلتا۔ یہاں پر وہ لوگ مراد ہے جن کے دلوں میں اس طریقے سے بچھڑے کی محبت بیٹھ گئی تھی کہ جس کے سبب ان کے دلوں سے وہ بچھڑے کی محبت نہیں نکل رہی تھی اور مسلسل یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے جا رہے تھے۔ اب رہا جن کے دلوں میں جیسے کہ بعض کپڑوں کا رنگ نکل جاتا ہے، تو ایسا بعض ان میں یہود میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو جن کا رنگ مضبوط نہیں تھا، اس طریقے سے نکل گیا اور وہ ایمان کی طرف رجوع ہو گئے۔
لیکن جن کا رنگ مضبوط تھا، جن کے دلوں میں بچڑے کی محبت مضبوط تھی، وہ نہیں نکلا، وہ محبت ان میں پیوست رہی، جمی رہی، وہ مسلسل اسی طریقے سے کفر کرتے رہے۔ وہ مجسمہ یا حلولیہ عقیدہ رکھتے تھے، یعنی ان کا اعتقاد کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جن کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گھر کر گئی تھی، تو وہ ان کا اعتقاد تھا مجسمہ یا حلول یا عقیدہ رکھتے تھے، یعنی ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز میں حلول کر جاتا ہے، کسی چیز میں اتر جاتا ہے، کسی چیز میں آ کر وہ جمع ہو جاتا ہے، اور وہ چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا اعتقاد تھا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے اور حلول ہونے سے پاک ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے۔ اس سے پہلے ایسا خوبصورت جسم انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے وہ لوگ اس کی طرف، وہ بچھڑے کی طرف مائل ہو گئے۔ بس جب سامری نے اسے مزین کر کے پیش کیا تو ان کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی، ان کے دلوں میں اس بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں اور جاگزی ہو گئی، پیوست ہو گئی اور اچھی طریقے سے بیٹھ گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تورات پر تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دیتا ہے۔ تورات پر تم نے کہا کہ ہم قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، کہ ہم ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس کے علاوہ کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ تورات پر تمہارا ایمان تمہیں بہت برا حکم دیتا ہے، یعنی کیا تورات پر تم نے ایمان لایا تو کیا تورات میں تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ بچڑے کی عبادت کرو، انبیاء اکرام علیہ السلام کی نافرمانی کرو؟ ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا۔ تو تمہارا جو ایمان ہے صحیح نہیں ہے تورات پر ایمان لانا، یعنی تورات پر جس ڈھنگ سے، جس طریقے سے تم ایمان لائے، وہ ایمان تمہارا بہت برا حکم دیتا ہے۔ مخصوص بالذم، ھذا الامر محذوف ہے یہاں پر، یا یہ معنی ہے کہ تورات پر ایمان لانا تمہیں ایسی قبیح حرکات کا حکم دیتا ہے، یعنی قبیح یعنی بری حرکات کا حکم دیتا ہے جو تم کرتے ہو، جن کی قباحت کا یعنی جن کی برائی کا ذکر مذکورہ 3 آیتوں میں ہے، یعنی جو پیچھے ذکر گزر چکا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو قتل کرنا، اور ہم صرف ہماری کتاب پر ایمان لاتے، دوسری کتابوں پر ایمان نہیں لاتے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کی کتاب پر، ان کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی اس کا بھی انکار کرتے۔ تو مسلسل جو گزشتہ ان کے جو حرکات، اعتقادات تھے، جو جن چیزوں کی تکذیب اور تکفیر کی انہوں نے، تو وہ چیزوں، تورات پر تمہارا ایمان لانا کیا وہ چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ تو اگر تمہارا ایمان تورات پر سچا ہوتا تو کبھی ایسا حکم نہیں دیتا، لیکن در حقیقت تم نے تورات پر صحیح طور پر ایمان ہی نہیں لایا ہے، تو تمہارا ایمان ہی صحیح نہیں ہے۔ ان کے دعوے ایمان کو جرح و قدح سے مزین واضح کیا جا رہا ہے۔ اس شرط کا جواب محذوف ہے، یعنی بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو تورات پر تو پھر تمہارا ایمان کتنا بری چیزوں کا حکم دے رہا ہے۔ کیا تمہارا ایمان انبیاء کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے؟ کیا تمہارا ایمان انبیاء کی تکذیب کا حکم دیتا ہے؟ کیا تمہارا ایمان اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کی تکذیب کا حکم دیتا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسے ایمان پر تف ہے، لعنت ہے، تو تمہارا ایمان بہت برا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو، رب ذوالجلال اور واضح فرما رہا ہے اور وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے اس شرط کا، ان کنتم، یہ ان جو ہے شرطیہ ہے تو اس کا جواب محذوف ہے، فرما رہے ہیں صاحب تفسیر، جس پر ما قبل کلام دلالت کر رہا ہے۔ تقدیر کلام یوں ہے، ان کنتم مؤمنین بالتوراۃ فبئس ما یأمرکم بہ ایمانکم بہا،
کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو فبئس ما یأمرکم بہ ایمانکم بہا، تو تمہارا کیا ہی برا ہے تمہارا ایمان جس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے. یعنی جو پیچھے چیزیں گزر چکی ہیں، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کی تکذیب، یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزوں کا حکم دیتا ہے کیا تمہارا ایمان؟ تورات پر جو تم ایمان لائے کہ یہ چیزوں کا حکم دیتا ہے تو بہت بری چیزیں ہیں، یہ تمہارا ایمان بہت بری چیزوں کا حکم دیتا ہے. یعنی اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو بہت برا ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان بالتورات دیتا ہے، کیونکہ مومن کوئی ایسا فعل نہیں کرتا مگر جس کا ایمان تقاضا کرتا ہے. یعنی مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ ایمان جس کا تقاضا کرتا ہے وہی کرتا ہے، مومن اس کے خلاف نہیں کرتا. تو ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لایا جائے، صرف اپنی کتاب نہیں، جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان سب کتابوں پر ایمان لایا جائے. ایمان اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لاؤ، اور جتنے پیغمبر قیامت تک آئیں گے ان سب پر ایمان لاؤ. لیکن تم نے صرف موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء کا انکار کر دیا، تو یہ تمہارا ایمان یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ تو تمہارا برا ایمان ہے، صحیح ایمان نہیں ہے. لیکن ایمان ایسے قبیح یعنی برے افعال کا حکم نہیں دیتا. بس ثابت ہو گیا کہ تم تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، یعنی تمہارا ایمان تورات پر بھی صحیح نہیں ہے. اگر تمہارا تورات پر بھی ایمان اگر صحیح ہوتا تو تم تورات پر بھی ایمان رکھتے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے، اور جو تورات میں نبی آخر زمان کے متعلق جو بشارتیں جو پیشن گویاں کی گئی ہے اس کے مطابق تم نبی آخر الزمان پر بھی ایمان لاتے، اور نبی آخر الزمان پر جو کتاب نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اس پر بھی ایمان لاتے. لیکن تم نے تورات پر صحیح ایمان نہیں لایا، تورات پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے. یہ معنی ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہوتے تو کبھی ایسی قبیح حرکات نہ کرتے تھے، یعنی کبھی ایسی بری حرکات نہیں کرتے. لیکن تمہارا ایسا قبیح حرکات کرنا دلیل ہے کہ تم ایمان نہیں رکھتے. یعنی تمہاری ایسی حرکتیں کرنا، نبی آخر زمان کی تکذیب کرنا، ان کو قتل کرنے کی سازشیں کرنا اور ان پر نازل کردہ کتاب پر ایمان نہ لانا، در حقیقت تمہارا تورات پر بھی ایمان نہیں ہے. جب یہود نے باطل دعوے کیے، مثلا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن، یہ دعویٰ تھا ان کا. اور ایک دعویٰ تھا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودی اور نصرانی کے. جنت میں صرف یہود یا نصارہ یہ دو ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. جنت میں صرف اور صرف یہود یا نصارہ داخل ہوں گے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، یہ ان کے دعوے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذیل کے ارشاد کے ساتھ ان کا رد فرمایا. اللہ اکبر. اب یہ جو ان کے دعوے تھے کہ ہمیں صرف چند دن، 7 دن یا 40 دن ہمیں آگ جلائے گی، اس سے زیادہ نہیں جلائے گی. ان کا اور ایک دعویٰ جنت میں صرف یہودی یا نصرانی داخل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا. پھر تیسرا دعویٰ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. یہ ان کے دعوے تھے. تو رب ذوالجلال آگے کی آیت میں ان کے ان دعووں کا رد فرما رہا ہے کہ اگر تم واقعی ان دعووں کے دعوے دار ہو اور اس چیز کے تم دعوے دار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے بارے میں فرما رہا ہے وہ کر کے بتاؤ. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رد فرما رہا ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ آپ فرمائیے اگر تمہارے لیے ہی دار آخرت کی راحتیں اللہ کے ہاں مخصوص ہے تمام لوگوں کو چھوڑ کر، تو بھلا آرزو تو کرو موت کی اگر تم سچ کہتے ہو۔ اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اپنی کارستانیوں کے خوف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اگر آخرت اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے ہی خاص ہے، آخرت کا حصہ، آخرت کی نعمتیں، آخرت کی راحتیں اگر تمہارے لیے ہی خاص ہے اللہ کی بارگاہ میں، تمہارے علاوہ کسی اور کو آخرت کی راحتیں، آخرت کی نعمتیں نہیں ملنے والی ہے، تو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، ان کا اگر یہ دعویٰ ہے تو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو ان سے آپ فرمائیے کہ موت کی تمنا کرو، کیونکہ تمہیں تو آخرت میں راحتیں، نعمتیں ملنے والی ہے اللہ کے پاس، کسی اور کو ملنے والی نہیں ہے، صرف تمہیں ہی ملنے والی ہے، کسی اور لوگوں کو نہیں ملنے والی ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو تم موت کی تمنا کرو۔ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم واقعی تمہارے ایمان میں تم سچے ہو، اگر واقعی تم مومن ہو، تورات پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو اور اپنے دعوے پر ایمان رکھتے ہو، تو تم موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، رب ذوالجلال ان کی دلی کیفیت بیان فرما رہا ہے۔ اب یہ تو ان کے کہنے کے لیے فرما دیا، اب ان کی حالت کیا ہوگی، ان کا جواب کیا ہوگا، اس کو بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اے حبیب مکرم ہرگز وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، موت کی تمنا وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کی جو کارستانیاں ہیں، جو تکذیب، پیغمبروں کی تکذیب، پیغمبروں کا قتل، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا انکار، یہ جو ان کے اعمال ہیں، بچھڑے کو معبود بنا لینا، خدا واحد کی عبادت چھوڑ دینا، یہ جو ان کے اعمال ہیں، یہ جو ان کے کارستانیاں ہیں، اس کے سبب وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے باخبر ہے، جانتا ہے ان کی کارستانیوں کو، ان کو۔ اب آئیے اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ ترجمہ تھا ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر آخرت تمہارے لیے ہی خاص ہے، تو اس کی تفسیر فرما رہے ہیں لکم کانا کی خبر ہے، اور عند اللہ، لکم کانا کی خبر ہے اور عند اللہ خبر ہے۔ الدار الاخرہ کانا کا اسم ہے، اور خالصتاً الدار الاخرۃ سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی خالصتاً یہ حال کی وجہ سے منصوب ہے۔ الناس سے مراد تمام لوگ ہے، من دون الناس جو ہے اس سے تمام لوگ مراد ہیں۔ الف لام استغراق کے لیے ہے یا جنس کے لیے ہے، یا الناس سے مراد مسلمان ہیں، اور الف لام عہدی ہے، یعنی جو من دون الناس میں جو الف لام ہے اس کی مختلف تفسیریں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ الف لام استغراق کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی سارے لوگ، چاہے یہود ہو یا نصارہ ہو، یہ کیونکہ یہود کا تو ذکر چل رہا ہے، نصارہ ہو، مسلمان ہو، کفار ہو، مشرکین ہو، مجوسی ہو، صائبی ہو، سب اس میں شامل ہیں، یا جنس کے لیے سارے لوگ۔ یا الناس سے مراد مسلمان ہیں، یعنی الناس پر الف لام ہے تو اس سے الف لام عہدی ہے، یعنی خاص لوگ مراد ہیں، صرف مسلمان، یعنی مسلمانوں کے علاوہ صرف یہ آخرت کی راحتیں صرف ہمارے لیے خاص ہیں، یعنی یہودیوں کے لیے خاص ہیں۔ اب اس کے بعد
ایسا بول رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خاص ہے. ہاں، یہودیوں کا یہ کہنا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ آخرت ہمارے لیے خاص ہے، آخرت کی نعمتیں، آخرت کی راحتیں، جنت، سب کچھ یہ ہمارے لیے خاص ہے، اس کے ہمارے علاوہ کسی اور کو نہیں ملنے والا ہے. اس کے بعد فرما رہے ہیں تو پھر آرزو کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. رب ذوالجلال فرما رہے ہیں موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. اب اس کی تفسیر فرما رہے ہیں صاحب کتاب، یعنی موت کا سوال کرو، کیونکہ جسے جنتی ہونے کا یقین ہو اور اللہ کے محبوب ہونے کا یقین ہو تو وہ تو آلائشوں بھرے گھر کو چھوڑ کر جنت کی تمنا کرتا ہے. جس کو یہ یقین ہے کہ آخرت میں اسے رحمتیں، نعمتیں، راحتیں، آسائش ملنے والی ہے، تو یہ دنیا میں تو بلا کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف اٹھانا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے دنیا کی مصیبتیں ہیں، بہت ساری تکالیف اٹھا کر کیوں جی رہے ہو؟ تمنا کرو موت کی اور اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، آخرت میں جاؤ اور سکون سے آسائشوں میں اور راحتوں میں اور سکون کی زندگی گزارو. موت کی تمنا کرو. اگر تمہیں یقین ہے اس بات کا تو موت کی تمنا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء کا یعنی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، جس کو اس بات کا یقین ہے آخرت میں اسے رحمتیں اور راحتیں ملنے والی ہے. ابن المبارک الزہد میں اور البیہقی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت. ایک حدیث شریف صاحب تفسیر یہاں پر فرما رہے ہیں شعب الایمان کے حوالے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت. مومن کا تحفہ موت ہے. موت کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ مومن کے لیے تو یہ تحفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے، تحفہ ہے. تو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابھی ملاحظہ فرمایا کہ مومن کا تحفہ موت ہے. تو موت سے تو مومن ڈرتا گھبراتا نہیں، تحفے سے تو خوش ہوتا ہے مومن. تو انہیں چاہیے کہ اگر واقعی وہ مومن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، آخرت کی نعمتیں، راحتیں ان کے لیے مختص ہے، تو پھر تو موت کی تمنا کرو، خواہش کرو موت کی. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آخرت کی نعمت مختص ہے ان کے لیے، یعنی انہی کے لیے خاص ہے، کسی دوسروں کو، صرف یہودیوں کو ملیں گی، کسی مسلمانوں کو، نصارہ کو یا کفار کسی کو نہیں ملیں گی، صرف یہودیوں کو ملیں گی. مومن کا تحفہ موت ہے. اور الدیلمی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کی مثل یعنی اس جیسی روایت نقل فرمائیں. حسین ابن علی سے مرفوعاً اسی طرح مروی ہے الموت ریحانۃ المؤمن. موت مومن کا پھول ہے، موت کو پھول کہا گیا. پھول سے خوشبو آتی ہے اور طبیعت میں فرحت اور راحت اور سکون، اطمینان ہوتا ہے. حبان بن اسود نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے. یعنی موت تو بہت اچھی چیز ہے، موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ آیات اور احادیث دلالت کرتی ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے. اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے. بلا کیف اللہ تعالیٰ کا وصال قیامت سے پہلے موت کے بعد حاصل ہوتا ہے. کیفیت نہیں بیان کی، کیفیت نہیں، بلا کیف، بلا کیفیت کے ساتھ، کوئی کیفیت نہیں، بغیر کسی کیفیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصال، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات جو ہے قیامت سے پہلے موت کے بعد حاصل ہوتا ہے. وہ دنیا کے وصال سے بہت بلند ہے. اگر وصال الہی کا مزہ موت کے بعد زیادہ نہ ہوتا تو موت کی تمنا کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، اور موت محبوب سے محبوب کو ملانے والا پل نہ ہوتا. تو صاحب تفسیر موت کی حقیقت کیا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ موت سے تو حبیب محبوب سے ملتا ہے، محبوب محبوب سے ملتا ہے، تو موت کی تو تمنا کرنا چاہیے تھا انہیں، کیونکہ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق ہو، شوق ہو، محبت ہو، الفت ہو، تو ضرور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کرتے. اور ملاقات کے لیے
موت کے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے، موت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوگا، اللہ تعالیٰ سے وصال ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا بلا کیفیت کے ساتھ، تو پھر تم موت سے کیوں کترا رہے ہو؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ بعد نے فرمایا کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ اس جھوٹی جدائی سے خلاصی کے لیے موت کو پکارو، یعنی یہ جو تمہارے جھوٹے دعوے ہیں، جو جھوٹے دعوے کر رہے، اس سے چھٹکارے کے لیے اس سے چھٹکارے کے لیے موت کی تمنا کرو کہ یہ تمہارے جھوٹے دعوے ختم ہو جائیں گے۔ یہ آیت مباہلہ کے مثل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو ان میں سے ہر انسان اپنے تھوک میں مر جاتا۔ اللہ اکبر۔ صاحب تفسیر فرمانے کی یہ آیت مباہلہ کے مثل ہے، اس کے برابر، ہاں اس کے برابر نہیں، مطلب یہ ہے کہ آیت مباہلہ میں بھی ایسا ہوا کہ نصارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حق تھا، جو سچ تھا، جو صحیح تھا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں جو نازل فرمایا وہ انہیں سنا دیا، تو انہوں نے اس کی تصدیق کرنے کے بجائے بعض چیزوں کا انکار کر دیا انہوں نے، اور کہنے لگے کہ ہم حق پر ہیں، تم غلطی پر ہیں، تم غلط، تمہارا اعتقاد، تمہارا کہنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور مریم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا اعتقاد، تمہارا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بیان فرمایا اس کو وہ ماننے سے انکار کر دیے، اور ان کے اپنے جو اعتقادات تھے وہ ابن اللہ ہے، وہ فلاں فلاں جو ان کے اعتقادات تھے، غلط اعتقاد، وہ اس پر اڑے رہے، ڈٹے رہے، مصر رہے، اسی پر جمے رہے، اور انہوں نے مباہلے کے لیے کہہ دیا کہ اگر واقعی تم سچے ہو تو مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو پھر مباہلے کی تفصیل ہے، میں وہ تفصیل کی طرف گئے بغیر مختصر یہ کہہ دوں گا کہ مباہلے کے لیے نصارہ نے اپنے علماء کو جمع کیا اور مباہلے کی تیاری کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل بیت اطہار کو لے کر مولائے کائنات خاتون جنت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو لے کر مباہلے کے لیے چل پڑے۔ لیکن جب نصارہ کے علماء نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو اور اہل بیت اطہار کے چہروں کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے، اور ان میں سے جو سب سے بڑا عالم تھا وہ کہنے لگا کہ وَإِنِّي لَأَرَى وُجُوهًا، کہ لوگوں، اے گروہ نصارہ، اے معاشرہ نصارہ، اے نصارہ کے لوگوں، میں کچھ ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے اور وہ آمین کہہ دے تو یقیناً وہ پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ اس جگہ سے ہٹا دے گا، تو میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے مباہلے سے دستبرداری اختیار کر لی، مباہلہ نہیں کرنے کا ارادہ کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مباہلہ کرتے ہمارے سے، مباہلہ یعنی اگر سامنے والا کون حق پر ہے وہ سامنے والے کے بد دعا کریں کہ جو حق پر ہے اللہ اس کی مدد فرما، اور جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت نازل فرما، ہر دونوں فریق یہی کہنا ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مباہلہ کرتے تو اے لوگوں قیامت تک روئے زمین پر کوئی ایک نصرانی بھی نہیں بچتا تھا، ایک نصرانی بھی نہیں بچتا تھا۔ تو صاحب تفسیر فرمانے کہ یہ بھی آیت مباہلہ کے مانند ہے، اسی کے مثل ہے، یعنی اگر یہود، اب یہ یہود کا ذکر چل رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم موت کی تمنا کرو، اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو روئے زمین سے پورے کے پورے یہودی ختم ہو جاتے، ایک بھی یہودی قیامت تک روئے زمین پر نہیں رہتا تھا۔ تو یہ آیت مباہلہ کے مثل ہے فرما رہے ہیں۔ اور ایک روایت نقل فرما رہے ہیں جس میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو ان میں سے ہر انسان اپنے تھوک میں مر جاتا اور سطح زمین پر کوئی ایک بھی یہودی باقی نہیں رہتا۔ اپنے تھوک پر مر جاتا، یعنی ایک یہ فنا ہو جانے، ختم ہونے کے مانند ہے، ایک مثال کے طور پر فرمایا گیا ہے۔
یعنی جیسا کہا جاتا ہے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جاؤں۔ اس حدیث کو بیہقی نے دلائل میں نقل کیا، اسی طرح بخاری اور ترمذی نے مرفوعاً فرمایا لو تمنوا الموت لماتوا کے الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے، یعنی اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو وہ سب کے سب مر جاتے۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً اسی طرح روایت کی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، جو دعوے کر رہے اگر اس میں تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ یہ شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے جس پر ماقبل کلام دلالت کر رہا ہے، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں کہ آخرت میں تمہارے لیے ہی ساری نعمتیں راحتیں خاص ہیں تو پھر فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، اور موت کی تمنا اگر کرتے تو پھر روئے زمین پر کوئی ایک بھی یہودی قیامت تک نہیں بچتا، سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ اب یہاں پر یہ آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شخصیت بہت عظیم شخصیت ہے، اور آپ علوم ظاہری اور علوم باطنی کا مجمع اور منبع ہے، تو اس لیے یہاں پر صاحب تفسیر نے ایک فصل باندھی ہے، اور فصل باندھ کر آپ نے موت کی تمنا کرنے کے بارے میں بڑی مفصل بحث فرمائی ہے، گفتگو فرمائی ہے، کن حالتوں میں موت کی تمنا کی جا سکتی ہے، کن حالتوں میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے، اور کن حالتوں میں موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی مکمل تفصیل آنے والے ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، دین و متین کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔